بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا صوفیزم کورس کا لیکچر نمبر 44 ہے۔ ذکر قلبی کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے اور قلب جاری ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ بات کی جائے کہ قلب کیا ہے، دل اور قلب میں کیا فرق ہے۔ دل ہم جانتے ہیں بایولوجیکل آرگن ہے، خون پمپ کرتا ہے۔ بعض اوقات دل کے لیے بھی قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں قلب کا مطلب دل کی کیفیت ہے۔ دل کی کیفیت کو ہم قلب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں قلب کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، قلب منیب، قلب سلیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دل کی کیفیت پر مبنی ان کے نام ہیں۔ قلب سلیم کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، سلیم کا مطلب سلامتی والا، اور اگر ہم ورڈلی اس کی تشریح کریں تو ہیلتھ کے معنوں میں آئے گا۔ اگر دل کے معنوں میں لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب بنے گا ہیلدی ہارٹ، یعنی ایک سلامتی والا دل، صحت مند دل یا سلامتی والا قلب۔ اگر بایولوجیکل معنوں میں بات کریں تو ایک صحت مند دل، اور اگر کیفیت کے حوالے سے قلب سلیم قلب کے معنوں میں بات کریں تو قلب سلیم وہ قلب کہلائے گا جو وائرس سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے، ایمان کی اچھی حالت میں ہے، پازیٹیو سگنلز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور انسان کو یعنی کہ انسان کو اور نفس کو درست اشارے دیتا ہے۔ جہاں پازیٹیو سگنل دینے ہوتے ہیں، جہاں گائیڈنس دینی ہوتی ہے، وہ گائیڈنس دیتا ہے۔ اب ذکر قلبی کیا ہوتا ہے کہ دل کو ذکر کرانا، اور مجھ سے پوچھیں تو اصل معنوں میں ذکر قلبی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ تصوف کا ایک فلسفہ ہے کہ انسان کا دل پہلے سے ذکر کر رہا ہے۔ جو دل کی آواز ہوتی ہے، جس کو لب ڈھب کی آواز کہا جاتا ہے، تو یہ جو لب ڈھب دل کی آواز ہے، تصوف کا یا صوفیزم کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ دل پہلے ہی ذکر کر رہا ہے، اور یہ آواز لب ڈھب نہیں، یہ رب رب آواز ہے۔ رب 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 دل جو ہے یہ ذکر کر رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے، اور رب کے ساتھ کنیکشن ہونے کی اور زندگی کی علامت جو ہے وہ دل کا دھڑکنا جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بارے میں فرمایا کہ ہر شخص کا دل ذکر پہلے سے کر رہا ہے۔ جو یہ جانتا ہے اور جو شعوری طور پر اپنے دل کو ساتھ ذکر کرا رہا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس کو معلوم کہتے ہیں، معلوم ذکر قلبی۔ اور جس کو شعوری طور پر یہ معلوم نہیں ہے اور وہ شعوری طور پر دل کو ذکر نہیں کرا رہا اپنی سوچ کو اور دل کو، اس کا ذکر قلبی معدوم ہے۔ معدوم اور معلوم۔ اب ہم اس کے طریقے پہ بات کرتے ہیں کہ ذکر قلبی کیسے کیا جاتا ہے یا اپنے دل کو ذکر کیسے کرایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کی جو دھڑکن ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کو سمجھ لینا ہے، ردم کو پکڑ لینا ہے، آپ نے جان لینا ہے، اور اس دل کی ردم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سوچ میں اللہ 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 پکارنا ہے یا کہنا ہے سوچ میں۔ اس کو ہم کریں گے اس طرح۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک اسٹیتھوسکوپ لے لینا ہے۔ اسٹیتھوسکوپ وہ آلہ ہوتا ہے جس سے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ دل کی دھڑکن چیک کرتے ہیں۔ اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ آپ کے سینے پہ لگاتے ہیں اور دوسرا اپنے کانوں میں لگاتے ہیں۔ آپ نے ایک اسٹیتھوسکوپ لے لینا ہے، ایک عام آلہ ہے جو کسی میڈیکل اسٹور سے مل جاتا ہے اور زیادہ کاسٹلی نہیں ہے۔ اسٹیتھوسکوپ آپ نے لے لینا ہے، اور آپ نے اس کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے اور دوسرا حصہ اپنے کانوں میں لگا کے اپنے دل کی دھڑکن کو سننا ہے، محسوس کرنا ہے، اس کا ردم سمجھنا ہے کہ وہ کیسے لب ڈھب لب ڈھب لب ڈھب ایسے کیسے کر رہا ہے، یا اللہ 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 یا رب رب کس ردم سے کر رہا ہے۔ اس کی ردم آپ نے اچھی طرح پہلے تو سمجھ لینی ہے، مانیٹر کرنی ہے، اپنے دل کی دھڑکن کو سننا ہے۔ یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا ویسے بھی۔ اور جب آپ اپنے دل کی دھڑکن کو کچھ دیر سن لیں، سمجھ لیں اس کا ردم، تو اس کے بعد اس دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سوچ میں اللہ 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 ایسے کہنا ہے، اس ردم کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ آپ نے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ہلکی سی زبان کی موومنٹ بھی کر سکتے ہیں،
لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے وہ زبان کی موومنٹ نہیں ہے، وہ سوچ میں آپ نے اللہ اللہ پکارنا ہے اس دل کی ردم کے ساتھ ساتھ۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 منٹ تک آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے دل کی دھڑکن سننی ہے، اللہ اللہ ساتھ اپنی سوچ میں آپ نے بولنا ہے، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر پریکٹس کر لیں۔ اسی طرح دن کے مختلف حصوں میں ڈفرینٹ ٹائمز میں جب جتنا آپ کر سکیں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اسٹیتھوسکوپ لینا ہے، اپنے دل کی دھڑکن ردم مانیٹر کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ میں ذکر کرنا ہے اللہ اللہ۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کچھ دن باقاعدگی سے یہ کام کریں تو کچھ دن کے بعد آپ کو اسٹیتھوسکوپ کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کے دل کی دھڑکن کا جو ردم ہے وہ آپ کی سوچ میں سیو ہو جائے گا، اور آپ اسٹیتھوسکوپ کے بغیر بھی اپنے دل کی ردم سے اللہ اللہ کر سکیں گے۔ اور پھر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دینا ہے، اسٹیتھوسکوپ کو چھوڑ دینا ہے، دل کی ردم کے ساتھ دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب کبھی رینڈملی آپ اسٹیتھوسکوپ لگا بھی لیں، اس سے ویریفائی ہو جائے گا ایک دفعہ کہ آپ نے ردم ٹھیک پکڑی ہوئی ہے، اور اس طرح ٹارگٹ یہ ہے کہ بغیر اسٹیتھوسکوپ کے آپ نے دل کی دھڑکن کے ردم کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ پڑھتے چلے جانا ہے۔ جب آپ یہ باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیں گے، کچھ دن میں آپ کی سوچ آٹو میں وہ ردم پکڑ لے گی۔ جب آپ اس کو مسلسل کرتے چلے جائیں گے تو یہ ایک طرح سے آپ کی سیکنڈ نیچر، آپ کی ایک طرح سے عادت بن جائے گی کہ آپ کے دل کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں اللہ اللہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ آپ کی عادت بن جائے تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ جب اس عادت کو ساتھ چلاتے رہیں، پختہ کرتے چلے جائیں گے آپ، تو کچھ اور عرصے میں کچھ ٹائم گزرے گا کہ اس کو ہم یوں کہہ لیں گے، وہ کچھ عرصہ جو ہوگا وہ ڈیز نہیں ہوں گے، وہ کچھ منتھس ہوں گے، لیس دین اے ایئر، کچھ منتھس ہوں گے۔ جب آپ اس کو باقاعدگی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کیفیت آ جائے گی جس کو ہم قلب جاری ہونا کہتے ہیں۔ قلب جاری ہونا کس کو ہم کہیں گے کہ آپ کی سوچ نے مسلسل اور ریگولرلی دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا ہے، تو یہ ہوگا قلب جاری ہونا کی پہلی نشانی ہوگی، یہ یعنی کہ ایک مستقل کیفیت، اور اس میں کوئی ناغہ گیپ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ کچھ اور نشانیاں ہوتی ہیں قلب جاری ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور یہ عادت اپنی بنا لیتے ہیں تو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ 24 آور آپ کا دل، جب آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کا وہ اللہ اللہ دل کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے مواقع جہاں پہ آپ ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ اونچی ہو جائے گی، لاؤڈر ہو جائے گی۔ جیسے آپ کسی مسجد میں گئے ہیں، آپ اللہ کے گھر خانہ کعبہ گئے ہیں، آپ مسجد نبی حرمین شریفین میں گئے ہیں، آپ کسی بھی روحانی جگہ پر گئے ہیں جہاں پہ روحانیت ہے موجود، تو آپ کا دل اونچی آواز میں وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا، آپ کو ایک واضح سگنل دے گا کہ یہاں پہ میں کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ یا کسی روحانی شخص سے، کسی روحانی شخصیت سے، کسی بزرگ سے آپ ملیں گے تو وہ ایک دم آپ کا ذکر دل اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کر دے گا۔ یا بعض اوقات آپ کسی سے نہیں ملیں گے لیکن آپ کے آس پاس روحانیت موجود ہے، چاہے کوئی انسان ہے، زندہ انسان ہے، یا کوئی نفوس ہے، نفس ہے، یا کوئی اور روحانی پریزنس وہاں پہ موجود ہے، تو آپ کا دل آپ کو واضح سگنل دے گا، چاہے آپ اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، آپ کا دل آپ کو اونچی آواز میں وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا، اونچی آواز میں کچھ دیر ذکر کرتا رہے گا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کوئی ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا دل اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کا نارمل ردم اور اونچی آواز، وہ اتنا واضح فرق ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا، واضح محسوس ہوگا۔ یہ قلب جاری ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، جو سب سے بڑی نشانی، وہ کیا ہے؟ مستقل ذکر سوچ میں، دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کی سوچ جب ذکر کرنا شروع کر دے تو یہ پہلی نشانی ہے، اور آگے روحانی نشانیاں آگے وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب آپ کو ایک میں خوبصورت بات بتاؤں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ اللہ کے علاوہ، جب عادت اس کو ہم ڈال دیتے ہیں، اللہ اللہ کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو دل کی موومنٹ، دل کے مسلز اس طرح موو ہوتے محسوس ہوں گے، بالکل اس طرح جیسے ہماری زبان موو کرتی ہے مختلف الفاظ کا تلفظ ادا کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح ہمارے دل کے، وہ ہارٹ کے مسلز موو کرتے ہیں، اور ہمارا دل ہر کلام پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے۔ آپ سوچ میں یا زبان سے پڑھیں اور وہاں پہ دل بھی ویسے ہی موو کر رہا ہوگا جیسے وہ پراپر ذکر کر رہا ہے، ہر آیت، ہر لفظ،
ہر آیت کے ساتھ الگ اس کی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کی قلبی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جو افسانہ نگاروں نے، رائٹرز نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کا قلب جاری ہو گیا، دوسرے شخص نے سینے پہ اپنا کان لگا کے دیکھا تو اس کو اللہ اللہ کی آواز آئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے، دوسرے کو اللہ اللہ کی آواز نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اسٹیتھوسکوپ لگائے گا تو اس کو لب ڈب کی آواز ہی آئے گی، اللہ اللہ کی آواز اس کو نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا قلب جاری ہے، وہ اپنی ای سی جی کرائے گا تو اس کی نارمل ای سی جی آئے گی، میڈیکل ٹیسٹ میں کچھ نہیں آئے گا، کسی دوسرے کو آواز نہیں آئے گی۔ یہ آپ کی اپنی قلبی کیفیت ہے، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کہ آپ کی سوچ اور دل دونوں اللہ کے ذکر پہ، دل اور دماغ دونوں ایک ہی فریکوینسی پہ، یعنی کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کو ہم ذکر قلبی کہتے ہیں، اور یہ قلب جاری ہونے کی نشانیاں ہیں۔ آپ یہ آج سے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سب کا قلب جاری فرما دے۔ اس کے فوائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص روحانی کنیکشن بن جاتا ہے، آپ کو روحانیت کا ایک ہی اہم سٹیپ ہے جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، آپ کے دل آپ کو روحانیت کے سگنلز دیتا ہے، اور آپ جو ذکر قلبی ہے، جب قلب جاری ہوتا ہے، یہ آپ کو مراقبہ کی پرواز میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔